الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ ہدایت کی ہے کہ مسجد ضرار اور مسجد ضرار جیسی مسجدوں میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور جس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو لوگ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ابہام کے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں، بدترین جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بازاروں میں دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وہاں کی چمک دمک، وہاں کی رونق، وہاں کا موج میلہ، وہاں کے پیسوں کا آنا جانا اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ تو سب سے اچھی مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، تقوی پر رکھی گئی ہو، پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو وہ مسجد۔ جس مسجد کی بنیاد تخریب ہو، جس مسجد کی بنیاد تفریق ہو، جس مسجد کی بنیاد مسلمانوں کو پھاڑنا ہو، وہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ وہاں انسان کھڑا ہو جائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی۔ مسجد قباء جو تھی، یہ مسجد ضرار کے یا مسجد ضرار جو تھی وہ مسجد قباء کے بالکل قریب تر تھی۔ کسی محلے میں اگر ایک مسجد ہے، دوسری مسجد کی قطعاً وہاں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر وہاں مسجد نمازی اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ مسجد کی وسعت سمٹ گئی ہے، سکڑ گئی ہے، نمازی وہاں نہیں سماتے، تو پھر دوسری مسجد کی گنجائش ہے۔ صرف فرقے کی بنیاد پر مسجد بنا لیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں۔ فرقے میرا مسئلہ، میرا طریقہ، میرا مسئلہ، اس بنیاد پر مسجد بنا لیں، اور پھر اس بنیاد پر مسجد بنا لینا کہ یہاں صرف اللہ کے رسول کے دین کے خلاف مورچہ بندی ہوگی، اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود روک دیا، لا تقم فیہ، آپ نے اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا۔